مرتبہ آپ نے للکارا یزیدیوں کو، مگر مقابلہ میں آنے کی کسی کو جرات نہیں ہوئی. کوئی مقابلہ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مقابلہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر سعد تھا. عمر سعد کہتا ہے ارزق کی طرف مخاطب ہو کر ارزق سے کہتا ہے، عمر سعد پہلے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، اچھی طرح جان لو، اس کے مقابلے میں مت جانا. کیوں؟ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسن المصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے. ارے اس کے ہاتھوں میں شمشیری حیدری ہے، ارے اس کے رگوں میں علی کا خون ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایک ہو کے نہ جانا. آپ نے خود ہی 3 مرتبہ للکارا مگر کوئی جب آگے نہیں بڑھا تو آپ نے اپنے بلبل کو، گھوڑے کو یزیدیوں کے صفوں میں گھسا دیا. تاریخ ارباب شاہد ہے، تاریخ کے سنہرے پاک مذکور ہے کہ آپ جب اس بھیڑ میں گھستے ہیں عربی میں بولتے ہیں. کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، کبھی مقدمۃ الجیش کو روک لیا، کبھی اتر کو حملہ کیا، کبھی دکن کو حملہ کیا، کبھی پورب کو حملہ کیا، کبھی پچھم کو حملہ کیا. شیر کے مانند کی طرف چل رہے تھے، لڑتے لڑتے جب پیاس سے نڈھال ہو گئے، جب بالکل بے قرار ہو گئے، شدت کی پیاس جب لگ گئی تو صفوں سے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد باہر آ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب، مکہ کی پتریلی زمین پر ذبیح اللہ کے لیے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینے والے خدا، توحید اور رسالت کے پرستاروں کے لیے میدان بدر میں آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، اگر آج ہماری قسمت میں نہر فرات کا پانی نہیں ہے تو نہ صحیح، آج آسمان ہی سے پانی کے 2 بوند میرے حلق میں ڈال دے، پھر میں تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ جب حق کی تلوار میان سے نکلتی ہے تو اس وقت واپس نہیں جاتی جب تک کہ بابل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے. میرے عزیز، یہ آپ نے دعائیں کی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، لیکن پردہ غیب سے آواز آئی اے قاسم، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے. اگر میں بھی چاہ لوں تو ابھی اسی میدان کربلا میں آب زمزم کا چشمہ ابال سکتا ہوں، لیکن یہ تو لکھا ہوا تقدیر ہے، نوشتہ تقدیر ہے جسے تم آج ادا کر رہے ہو، جسے تم آج پورا کر رہے ہو. سنو، اگر واقعی پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پہ آؤ، یعنی شہادت کا جام نوش فرماؤ. یہ تو نوشتہ تقدیر ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آپ واپس نڈھال ہو گئے تھے پیاس سے، دعائیں مانگ کر پھر واپس آتے ہیں، یزیدیوں کے صفوں میں گھسنا چاہتے ہیں، للکارتے ہیں. پھر عمر سعد کہتا ہے کہ سنو، ارے اتنے بڑے بڑے بہادر یہاں موجود ہیں، ملک شام اور عراق سے بڑے بڑے بہادروں کا ضم غفیر ہے، ارزق سب سے زیادہ نامی اور شہسوار ہے، سب سے بڑا بہادر ہے، اور ارزق سنو اس قاسم کے مقابلے میں اور کرا وہ ساتھ کہتا کس سے؟ ارزق سے. بہت بڑا پہلوان تھا، تیر کے ڈھول کی طرح ڈھولتا ہوا چلتا تھا. ارزق نامی پہلوان سے جب عمر سعد نے کہا تو سنیں ارزق کیا کہتا ہے. ارزق جواب دیتا ہے کہ سنو، ارے چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، تم اسے چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. عمر سعد کہتا ہے اسے چھوٹا مت سمجھو، اسے چھوٹا مت دیکھو. ارے سنو، یہ علی کا پوتا ہے، حسن المصطفیٰ کا بیٹا ہے، اس کے ہاتھوں میں شمشیری حیدری ہے، اس کے رگوں میں بھی علی کا خون ہے. اسے چھوٹا مت سمجھو، اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس کے مقابلے میں تم جاؤ. پھر ارزق کہتا ہے اے عمر سعد، اگر تم یہ شوق رکھتے ہی ہو تو میں جاؤں تو ٹھیک ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، بہت پہلوان ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، ان کی شہسواری کا چرچا دور دور تک ہے. پہلے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں. الغرض ارزق کا بڑا بیٹا نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا قاسم کے مقابلے میں آتا ہے اور ایک نیزہ وار کرتا ہے، ایک وار کرتا ہے. علی کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا، پھر قاسم نے ایک نیزہ مارا جو اس کے تن میں لگا اور زمین پہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا، فنا فی النار ہو گیا. دوسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی قاسم کے تلوار نے 2 ٹکڑے کر دیے. تیسرا آتا ہے، اس کو بھی قاسم کی تلوار نے واصل جہنم کر دیا. چوتھا آتا ہے، اس کے بھی قاسم کی تلوار نے 2 ٹکڑے کر دیے. اب سنو، ارزق کا آتش
गजब भड़क उठा, तीर के ढोल की तरह ढोलता हुआ, नाचता हुआ, नीचा हवा में लहराता हुआ मैदान करबला में आता है। और आते ही कासिम पर एक ऐसा वार करता है, अली के बहादुर पोते ने वार बचा लिया, अरज़क ने जंजीर से गिरा दिया, कासिम ने खोल दिया, कासिम ने बंद बांधा, अरज़क ने तोड़ दिया। इधर अरज़क तलवार निकाला, इधर कासिम तलवार निकालते हैं। अरज़क तलवार देखता है, कहता है कासिम ये तलवार तो मेरी है, तुम्हारे हाथ कहां से आ गई? कासिम ने जवाब दिया, अरे अरज़क ये तुम्हारा बड़ा बहादुर बेटा ये तलवार दे गया है ताकि तुझे भी इसी तलवार से तुम्हारे बेटे तक पहुंचा दूं। अरे अरज़क, अरे तुम तो बहुत शाशमार हो, बड़े ताकतवर हो, तुम्हारी बहादुरी तो शामो इराक में है, लेकिन इतने बेवकूफ हो तुम्हें घोड़े के भी तंग का होश नहीं है। अरज़क घोड़े के ज़िर की तरफ देखना शुरू किया। अली के बहादुर पोते ने एक ऐसा वार किया कि उसका गर्दन तन से जुदा हो गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पे गिर गया, फना फिन्नार हो गया। है कासिम तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी जवामर्दी को सलाम। इतने लोगों को इमाम कासिम ने फना फिन्नार किया था, लेकिन तारीख के औराक शाहिद हैं इमाम कासिम के बदन पर अभी एक भी जख्म नहीं आया, एक भी जख्म नहीं आए थे। फिर होता क्या है, फिर आपने आखिर में फिर अपने घोड़े को यजीदियों की सफों में दौड़ाना शुरू किया। फिर उम्र साथ फिर ऐलान करता है, हे लोगों, हे बहादुरों, अरे ये अली का पोता है, हसनुल मुस्तफा का बेटा है, इसके हाथों में शमशेरी हैदरी है, इसके रगों में अली का खून है। अगर इसके मुकाबले में एक होकर जाओगे, अकेले अकेले जाओगे, तनहा तनहा जाओगे, तो सबको फना फिन्नार कर देगा, सबको वादिल जहन्नम कर देगा, सबके दो टुकड़े कर देगा। अरे इसके मुकाबले में भूखा है, प्यासा है, इसके मुकाबले में सब एक साथ मिलकर जाओ, एक बार की हमला करो। हुआ भी यही, सारे यजीदियों ने चारों तरफ से मिलकर एक बार की हमला किया और एक बार की हमले से आप पे इतने तीरों के बौछार हुए, इतने जख्म खाए, इतने चोट खाए कि घोड़े के ज़ेन से नीचे आए। फिर क्या कहा, फिर पुकारा, या अम्मा हुआ अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मुझे संभालना, ऐ मेरे चचा मुझे संभालना। फिर इमाम आली मकाम आते हैं, कासिम को गोद में लेते हैं, चेहरे से गर्द गुबार को साफ करते हैं। एक पल के लिए कासिम ने आंख खोला, चचा का दीदार किया। चचा ने भी अपने भाई हसनुल मुस्तफा की निशानी को जी भर के देखा। फिर क्या होता है, फिर इधर आपकी रूह कब से उंसुली से प्रवास कर जाती है। अब जरा देखिए, इधर खेमे में इमाम कासिम है, तड़प रहे हैं, इमाम असगर है, तड़प रहे हैं, प्यास की शिद्दत से परेशान है, सकीना है, जबान खुश्क हो गई है, जबान को बार बार निकाल कर अब्बा जान को दिखा रही है, लेकिन अब्बा जान क्या करें। लेकिन एक बात और समझ लें, मेरा हुसैन यहाँ मजबूर नहीं था, यहाँ हुसैन प्यासा था मगर मजबूर नहीं था, मेरे हुसैन भूखे थे मगर मुहताज नहीं थे। अरे जिसका दादा